السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حدیث نمبر 48 دورہ حدیث میں الحمدللہ جو ہم نے پڑھی، اس حدیث کی توضیح تشریح میں ایک مسئلہ ذکر ہوا، اس کی وضاحت عزیز طلبہ و طالبات نے پوچھی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس نے نماز مغرب ادا نہیں کی، نماز عشاء شروع ہو چکی ہے، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ بیٹھا رہے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے؟ یہ گناہ ہے۔ سامنے نماز ہو رہی ہے، جماعت شروع ہو چکی ہے، اور وہ جان بوجھ کر نماز با جماعت سے پیچھے رہے، یہ گناہ ہے۔ اگر وہ نماز عشاء میں عشاء کی نیت کر کے شامل ہو جاتا ہے تو ابھی اس نے مغرب نہیں پڑھی، جبکہ نمازوں کی ترتیب توقیفی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو معنی پہلے مغرب ہے پھر عشاء ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں جو اقرب الی الصواب بات معلوم ہوتی ہے دلائل کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا وہ نماز عشاء میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا پہلی رکعت میں، لیکن نیت نماز مغرب کی کرے گا۔ اسی طرح متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز، یہ درست ہے۔ متنفل کہتے ہیں نفل ادا کرنے والے امام کو، مفترض کہتے ہیں فرض نماز پڑھنے والے کو، اور اس کی دلیل بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی قوم کے امام تھے، عوالی میں مسجد ہے، اس کے امام تھے، تو پہلے وہ نماز عشاء پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ادا کرتے، اور اس کے بعد اپنی قوم کو جا کر نماز عشاء کی امامت کروایا کرتے تھے۔ اب نماز عشاء تو ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، تو نماز عشاء جو فرض ہے وہ ادا کر چکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، اور اب جو وہ اپنی قوم کو امامت کروا رہے ہیں تو ان کی نفل ہوا کرتی تھی اور قوم کی فرض ہوا کرتی تھی، اور اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو امام اور مقتدی کی نیت میں فرق آ جائے تو یہ مضر نہیں ہے، یہ نقصان دہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کی نیت ہے نماز عشاء کی، اس شخص کی نیت ہے نماز مغرب کی، کیونکہ اس نے پہلے مغرب ادا کرنی ہے۔ یہ مسئلہ نیت کا الحمدللہ خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اب آئیے کہ وہ کیا کرے۔ امام نے نماز عشاء 4 رکعت پڑھانی ہے، اس نے نماز مغرب 3 رکعت پڑھنی ہے۔ کیا وہ 3 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھا رہے یہاں تک کہ امام 4تھی رکعت پڑھا کر تشہد کی حالت میں آ جائے، اور پھر یہ مقتدی امام کے ساتھ تشہد میں دوبارہ سے شامل ہو جائے؟ کیا وہ 3 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دے؟ یہ دونوں باتیں ہی درست نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری میں، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ تو وہ یہ کرے گا کہ پہلی رکعت میں نماز عشاء میں شامل ہوا نماز مغرب کی نیت کے ساتھ، 4تھی رکعت بھی ادا کرے گا، لیکن اس کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کی جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ 3 ہی شمار ہوگی، 4 نہیں ہوگی۔ اب آپ غور کیجئے، روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی نے 5 رکعت نماز ادا کی ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، 4 کی بجائے 5 ادا کر لی، تو نیت کے مطابق کتنی شمار ہوگی؟ 4 ہوگی، نہ کہ 5 ہوگی۔ اسی طرح غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص نماز مغرب میں امام کے ساتھ
پہلے تشہد میں آ کر شامل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ امام کی تیسری ہے لیکن اس کی پہلی رکعت ہے، پھر اس کے بعد وہ دوسرا تشہد بیٹھے گا امام کے ساتھ، امام سلام پھیر دے گا لیکن وہ سلام نہیں پھیرے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر ایک رکعت پڑھے گا، پھر اس کے بعد تیسرا تشہد کرے گا، تیسرے تشہد کے بعد پھر کھڑا ہو کر ایک رکعت ادا کرے گا، پھر چوتھا تشہد بیٹھ جائے گا۔ اب آپ سوچئے نماز مغرب میں کتنے تشہد ہیں؟ 4 ہیں، 3 ہیں یا 2 ہیں؟ نماز مغرب میں 2 تشہد ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے اضطراری حالت، استثنائی صورت، تو اس کے احکام پھر مختلف ہوتے ہیں۔ حالانکہ نماز مغرب میں 2 تشہد ہیں لیکن یہاں پر 4 تشہد کی ہے، تو لہذا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز مغرب ادا کی جائے گی نماز عشاء کے ساتھ، اور امام جب چوتھی رکعت پڑھائے تو یہ بھی کھڑا ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کے مطابق چونکہ اس نے نیت مغرب کی ہے اور مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی 3 ہی شمار ہوں گی۔ اسی طرح آپ دیکھیے مسافر نے سفر کے دوران دوگانہ نماز ادا کرنی ہے، دوگانہ نماز ادا کرنی ہے، نماز قصر، لیکن اگر وہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ کتنی پڑھے گا؟ 2 پڑھے گا کہ 4؟ 4 پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تاکہ اس کی پیروی کی جائے، تو نیت کے مطابق اس کی 2 ہی ہوں گی، لیکن وہ 4 پڑھ رہا ہے امام کی اقتداء کی وجہ سے۔ هذا والله تعالی ولی التوفیق والهادی الى سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔